اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد آبان انصاری۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے آسمان پر اٹھا لیا تھا تو اس کے بعد عیسائیوں کا حال بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور ایک دوسرے کو بت پرستی کے لیے مجبور کرنے لگے۔ اس دور کا بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، وہ لوگوں کو بت پرستی کے لیے مجبور کرتا تھا اور جو اس کا انکار کرتا تھا وہ اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ اصحاب کہف صاحب ایمان تھے جو دقیانوس کے ظلم و ستم سے بچ کر وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے اور ایک پہاڑی کی غار میں جا کر چھپ گئے اور اسی غار میں تقریباً 309 سال تک سوتے رہے۔ لیکن جب دقیانوس کو اس بات کا پتہ چلا کہ اصحاب کہف غار میں جا کر چھپ گئے ہیں تو اس نے غار کو ایک سنگین دیوار سے چنبا کر بند کروا دیا۔ لیکن دقیانوس نے جس آدمی کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر ایک تانبے کے صندوق میں بند کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر دی۔ کچھ وقت کے بعد بادشاہ دقیانوس مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں۔ کم و بیش 300 سال کے بعد ایک بادشاہ جس کا نام دیدروس یا بیدروس تھا تخت پر بیٹھا۔ یہ بادشاہ بہت ہی نیک دل اور انصاف پرست بادشاہ تھا۔ اس دور میں ہر طرف فرقہ بندی شروع ہو گئی۔ لوگ قیامت اور آخرت پر انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور ایک مکان کے اندر بند ہو کر رہ گیا اور اس مکان کے اندر خدا سے یہ دعا کرتا تھا کہ اے خدا، تو ان لوگوں کو کچھ ایسی نشانیاں ظاہر کروا دے جس سے ان لوگوں کو قیامت اور آخرت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا خدا نے قبول کر لی اور ایک دن ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے اسی غار کے پاس پہنچا اور اس نے غار کو دیکھ کر اپنی بکریوں کی ٹھہرنے کی جگہ اسی غار کو چنا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرنے سے ان کے دل میں اللہ کے حکم سے ایک ایسا خوف پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ سارے لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہو گئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام کرنے لگے اور نماز ادا کرنے کے بعد جب ان کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اس سے کہا کہ تم جا کر بازار سے کھانا لے آؤ اور نہایت ہی خاموشی سے یہ بھی پتہ کرو کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو شہر کو دیکھ کر اور شہر والوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ کل تک تو یہ لوگ بت پرستی کرتے تھے لیکن آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلانیہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تبھی وہ ایک دکان پر پہنچا اور کھانا لیا۔ کھانا لینے کے بعد یملیخا نے اسی دور کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار سکے دیکھ کر سوچنے لگا کہ ضرور اسے کوئی خزانہ ملا ہے۔ فوراً ہی اس نے اس سے پوچھا کہاں ہے خزانہ؟ یملیخا نے کہا کیسا خزانہ؟ یہ روپیہ تو ہمارا ہی ہے اور ہمیں کوئی خزانہ نہیں ملا ہے۔ دکاندار نے کہا یہ سکے تو 300 سال پرانے ہیں، اس زمانے میں اس سکے کا چلن بھی بند ہو چکا ہے۔ یملیخا نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بادشاہ دقیانوس کا کیا حال ہے؟ دکاندار نے کہا اس زمانے میں تو اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے جو بہت ہی ظالم تھا اور بت پرستی کرتا تھا۔ یملیخا نے کہا ابھی کل ہی کی تو بات ہے، میں اور میرے ساتھی دقیانوس کے ظلم و ستم سے بچ کر ایک پہاڑی کی غار میں جا کر چھپ گئے تھے۔ چنانچہ یملیخا وہاں کے لوگوں کو لے کر اسی پہاڑی کی غار کے قریب پہنچا۔ اصحاب کہف سوچنے لگے لگتا ہے کہ یملیخا گرفتار ہو چکا ہے اور دقیانوس کی فوج اب ہمیں بھی گرفتار کرنے کے لیے آئی ہے۔ وہ لوگ خدا کی توبہ کرنے لگے اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ
ایک شخص نے دیوار کی بنیاد میں سے اسی صندوق کو نکالا اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں لکھی تختی کو پڑھنے لگا اور حیران رہ گیا۔ اس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ لکھا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو بادشاہ دقیانوس کے ظلم و جبر سے بچ کر اپنا ایمان بچا کر اس غار میں چھپ گئے ہیں۔ تبھی کسی نے بادشاہ دہیدروس کو اصحاب کہف کی خبر دے دی اور پورا واقعہ بتا دیا۔ بادشاہ فوراً سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اے خدا، تو نے آخر میری دعا قبول کر لی، اور فوراً اسی پہاڑی کے غار کے پاس پہنچا اور اصحاب کہف سے ملاقات کی اور سلام و کلام کیا۔ اصحاب کہف نے بادشاہ کو خوب دعائیں دیں اور بادشاہ سے ملاقات کرنے کے بعد اسی غار میں واپس چلے گئے اور اسی غار میں سو گئے، اور خدا تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی حال میں وفات دے دی، اور غار کے منہ پر ایک مسجد بھی تعمیر کروا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ سبھی لوگ ان کی قبروں کی زیارت کے لیے آئے کریں۔ اصحاب کہف کی جماعت میں کل 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے 7 نام یہ ہیں: یملیخہ، مکشلینا، مسلینا، مرنوش، تبرنوش، ساجنوش، اور 4واں ان کا چرواہا تھا جو ان کے ساتھ چل پڑا تھا۔ اور جس شہر میں یہ پہاڑی کی غار تھی جس میں اصحاب کہف جا کر سو گئے تھے، اس شہر کا نام ابسوس تھا۔